ہم ہندوستانیوں کے اندر چاہے جیسے بھی عالم ہو جائیں، عرب والے جلدی تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ہم کو عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، اس کو زبان تھوڑی نہ آتی ہے، جس کو عربی آتی ہے اسی کو وہ انسان سمجھتے ہیں۔ عربوں کا پہلے سے معمول رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ میں نے مصر میں حضرت کو دیکھا، جس وقت حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سیمینار میں تشریف لائے تھے، جو ہم نے وہاں پر جامعہ ازہر کے اساتذہ کے اور جامعہ عین شمس، جامعہ قاہرہ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اساتذہ کو مدعو کر کے سیمینار رکھا تھا۔ تقریباً 60 کے قریب بڑے بڑے اساتذہ اور علماء وہاں پر موجود تھے، طلباء بھی تھے مختلف کنٹریز کے۔ جس وقت آپ حال میں تشریف لائے، میں نے دیکھا سارے علماء پر وہ رعب طاری تھا کہ وہ خود اپنے اپنے وقت کے ایک ایک بڑے عالم دین، بلکہ اس میں تو بعض وہ تھے جو جامعہ ازہر کے بعض کلیات کے ڈین ہیں، جن کو عمید الکلیہ کہا جاتا ہے، پورے کالج کے ڈین ہیں۔ کوئی رئیس قسم العقیدہ والفلسفہ ہے، کوئی رئیس قسم الحدیث ہے، اپنے اپنے وقت کے ایک مفسر ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کا اب انتقال ہو چکا۔ میں نے دیکھا یہ کھڑے ہیں اور حضرت کی دست بوسی کے لیے وہ بھی مشتاق نظر آئے۔ الحمدللہ کہ پہلی مرتبہ وہاں پر میں نے منظر دیکھا کہ قاہرہ کے اندر علماء عرب، جن کا طوطی بولتا ہے پورے عالم اسلام میں، کہ یہاں تک کہ سعودی عرب والوں کو بھی پڑھانے کے لیے مصر کے علماء ہی جاتے ہیں اکثر، عربی ان کی اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ وہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادب و احترام کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا، حتیٰ کہ اس سیمینار کے اختتام کے بعد جب ختم ہوا، اکثر اس میں سے اساتذہ اور علماء نے حضرت سے یہ درخواست کی کہ آپ کے جد امجد کے پاس جو سند حدیث آئی ہے اس کی اجازت ہم سب کو بھی عطا فرمائیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے تقریباً 25 سندیں میرے پاس حضرت نے دی تھی، دستخط فرما کر کے کہ فلاں 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 عالم دین کو، فلاں بزرگ کو، فلاں طالب علم کو یہ تقسیم کر کے آنا۔ 6 مہینے تک میں نے خود حضرت کی سند حدیث و تقسیم کی تھی۔ یعنی اہل عرب بھی اور علماء عرب بھی اس بات پر فخر کرتے کہ ہماری حدیث کا سلسلہ حضور تاج الشریعہ سے حضور تک جائے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو سند حدیث پہنچتی ہے وہ حضور تاج الشریعہ سے چل کر کے جائے۔ میرے عزیزو، جتنا کہوں وہ کم ہے، جتنا کہوں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے زمانے میں ایک اللہ کے ولی کو دیکھا۔ آگے اگر اللہ نے عمر دیا یا ہم اپنے بڑھاپے کو پہنچے یا آپ اپنے بڑھاپے کو پہنچے تو اپنے جوانوں کو اور اپنے بچوں کو اگر فخر سے کوئی بات کہہ سکو گے تو صرف یہی کہ یہ نہیں کہ میں نے تاج محل دیکھا، لال قلعہ دیکھا، بلکہ تم فخر سے یہ کہہ سکو گے میں نے تاج الشریعہ کو دیکھا۔ الحمدللہ یہ ایک چیز تمہارے لیے ایسی خصوصیت ہو جائے گی کہ بعد کی نسلیں آپ پر فخر کریں گی۔ جس طرح آج ہم ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں جو مفتی اعظم ہند سے بیعت ہیں یا جنہوں نے دیکھا ہے، ان بزرگوں کو، ان پر آج ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، ان اولیاء کو، ان بزرگوں کو دیکھے ہیں۔ کل آپ کی نسلیں، اللہ نے اگر ہم سب کی زندگی باقی رکھی، اور بلکہ دعا یہی ہے کہ مولا تعالیٰ ایمان و عقیدے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم رکھے اور اسی پر گامزن رکھے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہماری نسلوں میں یہ چیز منتقل ہوتی رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی و طہارت کی چند جھلکیاں ہم سب کو زندگی میں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہر عقیدت، شہر محبت، مرکز عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بریلی کو شاد و آباد رکھے، خاندان رضویہ کے تمام تر افراد کو مولا تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سچے جانشین حضرت علامہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ مخدوم گرامی کا سایہ دراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو قیامت تک مولا علم والی نسل بنائے، اور رب تبارک و تعالیٰ مرکز اہل سنت بریلی شریف کو تمام سنیوں کے لیے
ایک مشعل راہ بنائے، ہم سب کی عقیدتوں کو مولا وہاں سے ہمیشہ کے لیے وابستہ رکھے۔ قیامت کے دن مولا ہمیں انہی بزرگوں کے قدموں میں حشر فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، جتنے آج ہم سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں حضور تاج الشریعہ کے عرص پاک میں مولا، آپ کے عرص پاک کی برکت سے اور تیرے محبوب ولی کی برکت سے مولا سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو ہم میں سے انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے اولاد کے لیے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ کچھ عورتیں ہیں جو گھروں میں پریشان ہیں مولا، ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے، ان کو راحت و سکون عطا فرما دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندانوں کو بدعقیدہ اور گستاخ رسول ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے قبول و مقبول فرما۔ مولا تیرا بڑا کرم و احسان ہے کہ سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلوہ خاص میں ہم جیسے نکموں کو رہنے کا تو نے شرف عطا کیا۔ مولا کل قیامت کے دن ان کے مقام اور مرتبے کو جب تو بلند فرمائے تو ہم غلاموں کو ان کے دامن میں جگہ عطا فرما۔ ان کی سفارش سے مولا، ان کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب ہمیں عطا فرما، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں پڑوس نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔